اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اب کتاب التوحید کے اصل ابواب کی طرف آج سے انشاءاللہ ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ آج کا جو پہلا باب ہے، جو باب نمبر 7 ہے تقریباً، کوئی اس کو پڑھیں، 7 نمبر کا باب۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، جی، رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے، بس رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ یہ باب قائم کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے باتوں کو بیان کرنے کے بعد۔ اب جب مصنف نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ توحید کا مطلب اللہ رب العالمین کی عبادت اور شرک کو ترک کرنا، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں اس کو ہم پہچانیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ شرک کس کا نام ہے۔ لیکن یہاں پہ شیخ نے پوری کتاب میں شرک کے پورے اقسام کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وہ باتیں بیان کی ہیں جو مسلمانوں کے اندر شیخ کے زمانے میں اور موجودہ زمانے میں بھی، جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور جانے انجانے طور پر ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اس باب سے شرک کی چند باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، تاکہ اس سے لوگوں کو ڈرایا جا سکے اور لوگ اس سے بچ سکیں، احتراز کر سکیں۔ کہا باب من الشرک، یہ بات شرک میں سے ہے، یعنی شرک سے مراد یہاں پہ شرک اصغر ہے، اور کبھی کبھی وہ شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگے چل کر کے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی چھلا اگر پہنے، چھلا کہتے ہیں کڑے کو، جو عورتیں عام طور پہ زیب و زینت کے لیے پہنتی ہیں۔ آج کل بہت چلن ہے اس کا، نوجوانوں کو دیکھیے گا وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ بیماری وغیرہ سے بچنے کے لیے پیتل کا چھلا
ہے نا, یا کڑا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ پہنتے ہیں, کوئی تانبے کا پہنتا ہے, کوئی لوہے کا پہنتا ہے, اور سب کے اپنے اپنے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں. اور اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں حلقہ. کیا کہتے ہیں؟ حلقہ یا حلقہ دونوں کہتے ہیں. یعنی گول کوئی چیز ہو جس کو بالے کی طرح سے یا چوڑی کی طرح سے لوگ پہنے, چاہے اس کو کلائی میں پہنا جائے یا اس کو ہاتھ میں اوپر بازو پر پہنا جائے, کہیں بھی پہنا جائے, یا پیر میں پہنا جائے, وہ کڑا اس میں داخل ہے. اور اسی طرح سے دھاگا معروف ہے, سب لوگ جانتے ہیں. کچھ لوگ کلائی کے اوپر دھاگا باندھتے ہیں, کچھ کمر پہ باندھتے ہیں, کچھ بازو میں باندھتے ہیں, کچھ گلے میں باندھتے ہیں, گردن میں باندھتے ہیں دھاگا, ہے نا. تو اس طرح کے دھاگوں کا باندھنا یا کڑوں کا پہننا مصیبت سے بچنے کے لیے یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے. دیکھیے جی, رفع اور دفع دو لفظ آیا باب میں. رفع کہتے ہیں بیماری نازل ہو جانے کے بعد اس کو ختم کرنا, یہ رفع ہوا. اور دفع کہتے ہیں بیماری کے آنے سے پہلے اس کو روک دینا, ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے بیماری آنے سے پہلے رک جائے. اور انہی میں سے یہ ویکسین وغیرہ ہے کہ اس کو آدمی اس وجہ سے لگاتا ہے تاکہ جسم کے اندر بیماری اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے داخل نہ ہو سکے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں. کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے تب وہ ان دھاگوں کا چھلوں کا استعمال کرتا ہے, یا کوئی اگر بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو ان دھاگوں کا چھلوں کا استعمال کرتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں دوسری چیزیں تو اس میں ہر چیز داخل ہے. جیسے ہار وغیرہ کوئی پہنے, خاص موتیوں کی ہار ہوتی ہے, یا انگوٹھی پہنے خاص پتھر لگی ہوئی, ہے نا, جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر لگانے سے یہ گرہ شانت ہو جاتا ہے, یا اس پتھر کے لگانے سے یہ روزی حاصل ہوتی ہے, بلا سے مصیبت سے پریشانی سے آدمی محفوظ رہتا ہے, اسی لیے اس پتھر کے لوگ انگوٹھی پہنا کرتے ہیں. اسی طریقے سے گاڑیوں کے اوپر ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے جوتے کا لٹکانا, لوگ لٹکاتے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں میں جوتا. یا اسی طریقے سے گھر کے چھت کے اوپر کالی ہنڈی الٹ کر کے رکھنا, ہے نا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی. اور کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر لکھ دیتے ہیں جی, آنکھ بنا دیتے ہیں, گاڑی کے پیچھے آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا ہے. دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی جی جی. یا کچھ لوگ ٹائر وغیرہ خراب ٹائر اس کو لگاتے ہیں, یا کچھ لوگ بال لگاتے ہیں, کالا بال باندھ دیتے ہیں گاڑی کے سامنے تاکہ گاڑی کا جو حسن ہے اس میں تھوڑا سا کالا لگا رہے تاکہ اس کو نظر سے بچے. اچھا بچہ دیکھیے گا بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ تو ہم لوگوں کے گھر میں, ہم لوگوں کے طرف, یعنی ہم لوگ جس سماج کے رہنے والے ہیں ادھر 100% گھروں میں ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہے اس کو تیل ویل لگا کے اور اس کے گال میں ایک کاجل کا ٹیکا لگا دیتے ہیں, یا تو یہاں گال میں لگا دیتے ہیں, یا ہونٹ میں لگا دیتے ہیں, یا یہاں سر پہ لگا دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی جی. ہاں, کیوں لگاتے ہیں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے. نظر بد سے بچنے کے لیے. یا کوئی اپنے بچے کو دھاگا پہناتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کو کڑا پہنایا جاتا ہے تانبے کا, ہم لوگوں کے علاقے میں پہناتے ہیں تانبے کا کڑا, ہے نا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی, کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو وہ کہتے ہیں تاکہ اس کو نظر بد نہ لگے, چاہے گھر میں ہو یا گاڑی میں ہو یا خود اپنے جان کے اوپر ہو, اپنے بچے کے لیے ہو. یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ اس کو نظر بد سے محفوظ کیا جائے, تاکہ نظر بد اس سے دور کیا جائے, یا نظر بد لگ گیا ہے تو ہٹایا جائے, یا نہیں لگا ہے تو اس کو لگنے سے بچایا جائے. اس طرح کی ساری چیزیں اگر انسان
یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سبب ہے، غور سے سنیے، اگر یہ سبب ہے، یہ تصور کرتا ہے نظر بد سے بچانے کا، یہ ٹیکا جو کالا لگائے ہیں یہ سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ تصور کرتا ہے کہ نہیں، یہی کالا جوتا یا کالا بال یا کالی کاجل کا ٹیکا یا دھاگا یا کڑا یہ خود مصیبت کو دور کر دینے والا ہے، مصیبت سے روکنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شرک کرنے والا مخرج من الملہ ہے، شرک اکبر کرنے والا، کیونکہ اس نے غیر اللہ سے اس چیز کی امید رکھی جس کا وہ مالک نہیں تھا، جس کا وہ مالک نہیں تھا۔ یہاں ایک چیز سمجھیے جی، انسان طبعی طور پر، ہمارے آپ کے ہر شخص کے طبیعت میں یہ بات ہے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو وہ دور کرنا چاہتا ہے اپنے سے، یا اس کے کسی محبوب کو، بال بچے کو، یا گھر میں کسی رشتہ دار کو اگر مصیبت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مصیبت کو ہم اس سے دور کریں، یا خود اس کی ذات میں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے۔ تو مصیبت کو یا مرض کو دور کرنے کے لیے یا مرض کو اپنے سے روکنے کے لیے شریعت نے کچھ اسباب متعین کی ہیں، اور وہ اسباب جو ہے 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، اگر یہ سمجھ گئے تو یہ پورا باب سمجھ میں آ جائے گا، حل ہو جائے گا مسئلہ یہیں پہ، اور اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر باب کو سمجھنا مشکل ہوگا، اسی لیے بہت دھیان سے اس کو سمجھیے۔ کوئی بھی علاج کا طریقہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1 دعا، سب سے ایک نمبر پہ دعا۔ دعا کے ذریعے سے آدمی مصیبت کو دور کر سکتا ہے نازل ہونے کے بعد، اور مصیبت اگر نازل نہیں ہوئی ہے تو اس کو روک سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع لما نزل، جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کو دور کرنے میں دعا کارآمد ہے، یعنی آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے ہم کو نجات دے، کارآمد ہے اس میں۔ اور مصیبت کے نازل ہونے سے قبل مصیبت کو دفع کرنے میں، روکنے میں بھی دعا کارآمد ہے۔ اب غور کیجئے، آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعذنی، اے اللہ ہم کو بچا، وابنائی، یا میرے بال بچوں کو بچا، من المرض، بیماری سے، تو یہ اللہ رب العالمین سے بندہ طلب کر رہا ہے، اور غالب امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کو اس بیماری سے، اس پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے، اور تمام عبادتوں کا مغز ہے دعا، اس کے ذریعے سے اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی یا دعا کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کم سے کم بندہ اگر دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، صرف دعا کرتا ہے، تو اس دعا کے اوپر اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اس امت کے اوپر، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے حاجت کو پورا بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے، مثال کے طور پہ بیمار پڑا، مریض ہوا، یا بیماری لگی، چلا گیا کسی مزار میں، اور مزار والے پیر کے سامنے، اے پیر صاحب، یا اے ولی، اے فلاں، ہم کو مصیبت لگ گئی ہے، آپ کے لیے یہ نظر مان رہے ہیں، آپ کے لیے چادر چڑھاویں گے، یہ خرچ کریں گے، اتنا مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یہاں لنگر بانٹیں گے، یہ کہہ کر کے اگر وہ فریاد کر رہا ہے قبر والے کے سامنے جا کر کے، تو یہ شرک اکبر ہے،
اور اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور ایسا کرنے والا شخص ملت سے خارج ہے۔ بیماری کو اپنے سے دور کرنے اور بیماری کو اپنے سے روکنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے، سب سے ایک نمبر کا جو سبب ہے، وہ دعا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اور دعا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر دوسرے سے کوئی آدمی استغاثہ یا فریاد کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شرک ہے، اور ملت اسلام سے شرک کرتا ہے، اور ملت اسلام سے وہ خارج ہے۔ دوسرا نمبر، جس کو عربی میں کہتے ہیں اسباب حسیہ، حسی سبب، حس کے معنی نظر آنے والا سبب، اور بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں الاسباب القدریہ، الاسباب القدریہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر سے ان چیزوں کو مصیبت اور پریشانی میں کو دور کرنے کا سبب بنایا ہے اپنے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان کو کہتے ہیں الاسباب القدریہ یا الاسباب الحسیہ۔ اس کی مثال ہے جیسے دوا، آدمی بیمار پڑتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ دوا لو، یہ سیرپ پیو، یہ اینٹی بائیوٹک کھاؤ، اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ یہ سبب حسی ہے۔ یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ سبب ہے؟ یعنی دوا ہم کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ پیراسیٹامول کھا رہا ہے ابھی کوئی آدمی بخار اترنے کے لیے، یا کسی بخار سے بچنے کے لیے، انفیکشن سے بچنے کے لیے اینٹی بائیوٹک لے رہا ہے، تو یہ سبب درست ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی کہے گا کہ شریعت میں اس دوا کا نام بتاؤ، حدیث میں، قرآن میں لفظ بتاؤ اس کا، اجیترومائسین، ایسا لکھ کے ملے گا کیا؟ نہیں، علاج ملے گا، علاج کرانا سنت یہ ملے گا، سنت۔ اس پہ تو ہم لوگ سب متفق ہیں کہ علاج کرانا سنت ہے، لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے، مثال کے طور پہ ابھی جو وائرس چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس سے اگر اس کے اثر کو کوئی کم کرنا چاہتا ہے یا بچنا چاہتا ہے تو اس کو ویکسین لینا ہے نا جی؟ جی۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوا کہ یہ ویکسین سبب ہے؟ اسباب اختیار کرنا ہے۔ وہ ویکسین افیکٹو ہے، مطلب اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہم کیسے سمجھے؟ اللہ نے اس میں سفارش، آبزرویشن سے، آبزرویشن سے، تجربے سے۔ کیسے؟ تجربے سے، یا جس کو کہا جاتا ہے میڈیکل ریسرچ سے، میڈیکل ریسرچ سے۔ تو ڈاکٹروں کی ٹیم جو علاج کرنے والے ہیں اور جو علاج کرنے میں ماہر ہیں، انسانی جسم کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اگر وہ سب مل کر کے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور کسی چیز کے اوپر متفق ہوں کہ یہ چیز کھانے سے یہ بیماری میں شفا یابی ہوگی، تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ چیز سبب ہوگی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اور اسی کو کیا کہتے ہیں جی؟ سبب کہتے ہیں۔ اور اس سبب کی بنیاد ہے تجربہ۔ کیا ہے بنیاد؟ تجربہ۔ یعنی انسان کا تجربہ اس بات کو دیکھے گا، کیونکہ یہاں ایک چیز ہے، یہ باٹم لائن ہے، اس کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ رب العالمین نے علاج نہیں نازل کیا۔ اگر اللہ کی طرف سے بیماری اتری ہے تو رب العالمین کی طرف سے علاج بھی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بیماری اتارنے کے اوپر قادر ہے۔ کچھ لوگ دیکھیے ریسرچ کر کہتے ہیں کہ یہ بیماری کسی
انسان کی طرف سے ہے، یہ کسی کی طرف سے ہے، یہ کسی کی طرف سے ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی ہو یا کسی کا کوئی معاملہ ہو، لیکن کسی وائرس کو بنا دینا یا اس کی تخلیق کر دینا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے، اس کے علاوہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی دنیا میں جتنے بیماریاں پائی جاتی ہیں، جن بیماریوں کو ہم لا علاج سمجھتے ہیں، اس کا علاج بھی موجود ہے، لیکن ہماری تحقیق، ہمارا ریسرچ وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ یہ انسان کی بے بسی کی دلیل ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے سامنے مریض ایڑی رگڑ کر کے مر جاتا ہے، لیکن وہ اس کا علاج نہیں کر پاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی لہذا ریسرچ سے اگر ثابت ہو کوئی چیز کہ یہ دوا کھانے سے آدمی کو شفا یابی ہوگی، اور وہ ڈاکٹر ہوں جو ریسرچ کر رہے ہوں اور معتمد ڈاکٹر ہوں، اس کی بات اس میں قابل قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد آئیے، اسی طریقے سے اسباب حسیہ وہ کبھی کبھی دلیل سے بھی ثابت ہوگا، قرآن اور حدیث کے دلیل سے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبۃ السوداء، منگریلا ہے نا، یہ بیماری سے شفایابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوائے حسی کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی حجامہ کرواتا ہے تو حجامہ بیماری سے شفایابی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد، عسل جو ہے جس کو شہد کہتے ہیں، شہد بھی کتاب و سنت کی دلیل سے ثابت ہے کہ شہد کا استعمال بھی بیماری سے شفایابی کا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی اور یہ سارے اسباب آدمی حس کے ذریعے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، یہ محسوس ہے نا جی۔ اور حس کا یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ چیز حسی ہے؟ تو یا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ کوئی چیز جو انسان کے بدن میں داخل کی جائے، مثال کے طور پہ دوا انسان کھاتا ہے، اس کو مرہم ہے جسم کے اوپر لگاتا ہے، زخم کے اوپر، یہ سب حسی ہے۔ یا انسان کے جسم سے کچھ خارج کیا جائے، جیسے حجامہ ہے، کٹ لگانے کے بعد اس کے کپ سے وہ خون نکالا جاتا ہے، نہیں نکالا جاتا؟ جی ہاں، تو یہ سب اسباب حسی ہوں گے۔ اگر تجربہ اس کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے، اگر دلیل اس پر نہیں ہے تو اس کی دلیل تجربہ بنے گی، اور وہ دوا ہوگی اور نفع پہنچائے گی اللہ رب العالمین کے حکم سے، سبب ہوگی، لیکن اصل نفع پہنچانے والا یہ رب العالمین ہوگا۔ سمجھ میں آئی یہ دوسری بات؟ جی شیخ۔ کلیئر ہے سب کو یا کسی کو کوئی اشکال ہے تو بولیے۔ چلیں الحمدللہ۔ نمبر 3، شیخ اس میں جیتون کا تیل جو ہے، جیتون جو کہا گیا ہے، پتین و زیتون جو کہا گیا ہے، وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ سب اور جتنی چیزیں، ہم مثال کے طور پہ چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، انجیر جیسے پوری چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اور بھی کوئی چیز اگر ثابت ہے تو وہ چیز ہے، اس سے ہم یہ آپ کو طریقہ بتا دے رہے ہیں، یا تو وہ دلیل سے ثابت ہوگی یا نہیں تو تجربہ سے ثابت ہوگا۔ دلیل سے ثابت ہونے کی ہم نے مثال دی، جیسے حبۃ السوداء ہوا، اس کے بارے میں دلیل موجود ہے، شہد کے بارے میں دلیل موجود ہے، حجامہ کرانے کے بارے میں دلیل موجود ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طریقے سے زیتون کے بارے میں شفا یابی کی کہیں پہ دلیل ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ مبارک درخت اس کو کہا گیا ہے۔ شفا کا لفظ کہیں پر ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہی پوچھ رہا ہوں میں، یہی سوال تھا۔ نہیں، اس سلسلے میں نہیں معلوم مجھے۔ بہرحال تو یہ اتنا سمجھ گئے لوگ جی؟
جی اب آئیے نمبر 3، تیسرے نمبر پہ یہ معنوی معاملہ ہے. معنوی مانے جو حصی کے کا الٹا. یہ نظر آ رہا تھا کہ مریض کو آپ بٹھا کے دوا کھلا رہے ہیں، مریض کو شہد پلا رہے ہیں، مریض میں انجیکشن لگا رہے ہیں، یا اس کو کاٹ کے خون وہاں سے بہا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا تھا. یہاں یہ چیز معنوی ہے، حس کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے نہ چھونے سے پتا چلتا ہے. اس کے پہچاننے کا طریقہ صرف دلیل ہے، صرف اور صرف دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے. اس کی مثال کوئی دیجئے، تب سمجھیں گے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. دم کرنا، پھونکنا، اسے رقیہ کرنا. رقیہ کرنا، رقیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اضافہ کرے. رقیہ کرنا، رقیہ کرنے میں ہم بیٹھ کے رقیہ کر رہے ہیں کسی کو، تو ہم کو نظر کچھ نہیں آ رہا، کچھ کوئی چیز اس کے جسم میں ہم داخل بھی نہیں کر رہے ہیں، اور نہ تو اس کے جسم سے کوئی چیز نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم دم کر رہے ہیں. لیکن یہ دم کرنا جائز ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ دلیل کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ یہ رقیہ کرنا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے نفع بخش ہے، اور نفع دینے والا اس میں رب العالمین ہے. لیکن رقیہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لینا پڑے گا. سمجھ گئے؟ جو چیز، اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں سبب شرعی. کیا کہتے ہیں؟ سبب، بولیے. سبب شرعی سبب شرعی. اور 2 نمبر والے کیا کہتے ہیں؟ سبب معنوی. حصی. معنوی. سبب حصی قدری، حس کے ساتھ قدر اور معنی کے ساتھ شرع. جو معنوی ہے اس کو کہیں گے کہ یہ شرعی ہے. اور شرعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شریعت کے دلیل کے بغیر اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا پتہ نہیں چلے گا، ہے نا؟ دلیل جب کوئی آدمی شریعت سے لائے، قرآن سے لائے، حدیث سے لائے، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ چیز صحیح ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی آئے آپ کے پاس، بابا، سادھو بابا کہیے، آیا اور چند گفتگو وہ بدبدا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے کچھ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رقیہ ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ ہم اس سے لاکھوں مریض کو صحیح کر چکے ہیں، ہزاروں مریض کو صحیح کر چکے ہیں. تو کیا کہیے گا؟ ہم کو بھی کر دو؟ نہیں. کیوں؟ تو تجربہ ہے اس کے پاس. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پاس میں. شیخ بنا شرعی دلیل کے اسی طرح کا رقیہ کرنا شرک کے دروازے کھولنا کی جیسا ہے. اس کا معنی سرکے کلمات سے، سرکے کلمات سے ہی وہ لوگ نہ رقیہ کرتے ہیں. نہیں بھائی، ہم جہاں تک ہم جو آپ کو ڈیفینیشن سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. پہلے سمجھیے اس کو غور سے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار پڑا، ٹھیک ہے، آپ گئے ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دوا لکھ دی. اب اس سے آپ پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوا آپ نے لکھا ہے یہ فائدہ ہوگا؟ کیا کہیں گے وہ؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ کو؟ بولے گا استعمال میں لائیے، فائدہ ہوگا. کہیں گے کہ یہ دوا کھلائیے، فائدہ ہوگا. بھائی ریسرچ ہے، سائنسدانوں نے اس پہ بیٹھ کر کے تحقیق کیا ہے، اتنے مریضوں کے اوپر یہ دوا استعمال کی گئی ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آپ کا مریض بھی اگر اللہ نے چاہا تو یہ دوا استعمال کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم جی. اللہ پر توکل کر کے مانیں. اللہ پہ توکل کر کے مانیں گے، کیونکہ وہ سبب حصی ہے.
وہ تجربے سے ثابت ہو جائے گا. ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا, تجربہ بتا دیا, ثابت ہو گیا وہ. لیکن کوئی سادھو آیا اور آ کر کے کہا کہ ہم منتر جانتے ہیں تمہاری بیماری کا, اور اس کو اگر پڑھ دیں تمہارے اوپر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم نے 1000 آدمی کو پڑھ کر کے یہی بیماری سے نجات دلوا چکے ہیں, لاؤ تم کو پڑھ دیتے ہیں, ابھی 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاؤ گے. تب آپ کیا کہیے گا کہ نہیں اس کے پاس تجربہ ہے اس لیے ہم علاج کروا لیں گے؟ نہیں شریعت کے مطابق نہیں ہے. سنیں کیوں؟ توحید اس کے پاس نہیں اور شریعت کے مطابق ریسرچ نہیں ہے. وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے وہ غیر ملک کی مدد کرتا. اگر مسلمان ہوا تو, اگر مولوی صاحب ہوا تو, وہ سبب سنت معنوی دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے. سبب معنوی ہے, یہ بولیے وہ سبب معنوی ہے اور وہ تجربہ سے نہیں بلکہ دلیل سے ثابت ہوگا. یہی جواب ہے بس. مسلمان رہے کہ ہندو رہے وہ دور کی چیز ہے, وہ بات کی بات ہے. لیکن کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم رقیہ کر دیں گے آپ کو, ہم یہ جانتے ہیں منتر, ہم لوگوں کے علاقے میں ہم جانتے ہیں, کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا, آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے نا, سن رہے ہیں جی آپ لوگ؟ جی ہاں, کچھ لوگ اس کو جھاڑتے ہیں. جھاڑنے میں کیا کرتے ہیں, مریض کو بٹھا دیتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت, اور جب اس کی جو پرچھائی ہوتی ہے, اس آدمی کی جو مریض ہے اس کی جو پرچھائی ہوتی ہے, اس کی پرچھائی کے اوپر لکڑی سے نشان لگاتے ہیں سر میں, اور نشان لگانے کے بعد کچھ جگہوں کو متعین کر کے وہاں پہ چپل سے مارتے ہیں, اور اس کی وہ بیماری, اس کے کہنے کے مطابق یہ بیماری کی شفا یابی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. تو اگر مان لیجئے کہ آپ گئے ایسے لوگوں کے پاس جو اس طرح سے چپل مار کے علاج کرتا ہے, اور وہ یہ کہا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو ٹھیک کر چکے ہیں, تو کیا لاکھوں لوگوں کا ٹھیک کر دینا یہ اس رقیہ کا صحیح ہونے کے اوپر دلالت کرے گا؟ جی بالکل نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل وہ طریقہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ یہ سبب معنوی سبب ہے. معنوی ہے. سبب معنوی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل دے وہ. ٹھیک ہے جی شیخ. جی. اس ویڈیو کو جو آج ہوا ہے اس کو کل سن کر کے آئیے گا لوگ ضرور, تاکہ اسی کے مطابق پھر سبق آگے چلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. کچھ نہیں ہے. ایک ہے دعا, دوسرے نمبر پہ اسباب حسی جس کو اسباب قدری بھی کہتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ اسباب معنوی جس کو اسباب شرعی بھی کہتے ہیں. اسباب حسی تجربہ سے بھی ثابت ہوگا, کبھی کبھی دلیل سے ثابت ہوگا, اور اسباب معنوی اسباب شرعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دلیل سے ثابت ہو, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ جب اتنی یہ ہے مین اس کا ٹرننگ پوائنٹ اس باب کا, اور علاج کے مسئلے میں یہی مفتاح ہے جی, یہی اصل کی ہے. اس کو سمجھ گئے تو پھر باتیں انشاءاللہ آگے آرام سے سمجھ میں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ